تو جو ہمارے ادارے سے کورس کر رہے ہیں عملیات کا، اب یہ کورس کیونکہ آخری مرحلوں میں چل رہا ہے تو اس لیے یہاں اب نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ نقش کی اصول اور قواعد اور ضوابط پچھلی ویڈیوز میں سب ذکر کر چکے، سارے تو نہیں ذکر کیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ 100 اگر ہمیں اصول آتے ہیں تو اس میں سے ہم نے 2 ذکر کیے ہیں، 98 بھی ذکر نہیں کیے۔ باقی ان لوگوں کو سکھائیں گے جو یہاں آ کر ہم سے رابطہ کر کر باقاعدگی کے ساتھ سیکھنا چاہے، کیونکہ وہ طویل ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اصولوں کو زیادہ سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج کل تو ذہن یہ بن گیا ہے کہ فوراً آج داخلہ ہوا، کل کو اس کو کوئی موکل چاہیے، اس کو کوئی موکل دے دیں، کوئی جن دے دے، کوئی پری دے دے، تاکہ وہ لوگوں کو کوئی شعبدے بازی دکھا سکے اور ان کو حیران کر سکے اور اپنے پیچھے لگا سکے۔ بس یہ چیز چاہتے ہیں عاملین جو آج کل بن رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے بن رہے ہیں۔ حالانکہ خدمت کا جذبہ ہو تو محنت سے آدمی کام کرے اور لوگوں کی خدمت کرے، یہ سب چیزیں بہت دور ہوتی جا رہی ہیں۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو ٹھیک کرے اور صحیح رکھے۔ دیکھیے، روزانہ 34 نقش چاروں عناصر سے، یہ عنصر کی جمع عناصر ہوتی ہے، لگاتار 34 دنوں تک لکھے۔ 34 نقش ہیں، 34 دن ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے بس چھوٹی سی۔ 34 نقش 34 دن مربع کے، اور مثلث میں 15 نقش 15 دن، یہ تھی بات۔ اس میں 34 ہیں، ٹھیک؟ کیوں 15 اس میں کیوں تھی، 34 اس میں کیوں ہے؟ یہ 34 کا نقش کہلاتا ہے، وہ 15 کا نقش کہلاتا ہے، مثلث والا۔ اسی لیے مثلث کے اندر میں نے آخر میں آپ کو کہا تھا کچھ باتیں اور ہیں بتانے کی، میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ 15 کی زکوٰۃ جو ادا ہو رہی تھی، یعنی 15 نقش اور 15 ہی دن، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ بعض مثلث کی زکوٰۃ اس سے کم زیادہ میں بھی نکلواتے ہیں، 21 دن میں، یہ وہ اور بھی زکوٰتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ سب سے جامع ہے۔ کئی اساتذہ سے معلوم کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، بڑے مشاق عاملین سے ملنے کے بعد یہ زکوٰتیں جو ہیں تجویز کی گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جو عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ بہت تجربے کے ساتھ اور بہت عاملین کی نگرانی میں بڑے بڑے جو گزرے ہیں ان سے چھانٹ کر یہ بتائے جا رہے ہیں، اور بہت سی کتابیں دیکھ کر آپ کو یہاں 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو یہ چیز دی جا رہی ہے۔ قدردان ہی چیز کی قدر کرتے ہیں۔ خیر، اچھی بات۔ تو وہ 15 کا جو نقش تھا مثلث، اس کے 15 کیوں تھے؟ آپ جب اس کو بنانے کے بعد جوڑیں گے، جیسے یہ ایسے جوڑیں یا پھر ایسے جوڑیں کدھر سے بھی، تو اس میں 15 آئے گا، اسی لیے وہ 15 ہوتی ہے زکوٰۃ۔ 15 دن ہوتے ہیں، 15 نقش۔ اس کو آپ ایسے جوڑیں یا ایسے جوڑیں تو 34 آتا ہے۔ ایک سے اگر بھرنا شروع کریں تو اسے 34 کی زکوٰۃ ہے، اسی لیے 34 دن ہیں اس کی، اور 34 ہی نقش ہیں روزانہ ایک چال سے، کیونکہ ہر چال پر 34 آئے گا، اسے 34 کا نقش بھی بولتے ہیں، تو اسی لیے اس کا 34 ہے۔ یہ ایک لاجک تھا اس کا، یعنی ایک وجہ تھی جو بتا دی گئی۔ حالانکہ یہ وجہ بتانی ضروری نہیں ہے نا، عملیات کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو اساتذہ سے ملتی ہیں اس طرح کی باتیں اور یاد رہتی ہیں، اس لیے آپ کو یہاں بتائی گئی ہیں۔ خیر، 34 کا نقش ہے، 34 دن ہیں، 34 روز لکھنے ہیں۔ چال آبی یہ ہے، دیکھیے 34 نقش آبی چال سے لکھ کر آٹے میں گولیاں بنا کر نہر، ندی یا تالاب میں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ آبی نقش لکھتے وقت اپنا رخ شمال کی طرف رکھیں، یہ آبی چال ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے، اس کے بعد چال بادی، یہ بادی چال ہے، یہ نقش لکھنا ہے، کسی بھی آپ قلم سے اس کو لکھ سکتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ 34 نقش روز لکھنے ہیں، 34 دن تک لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چال سے لکھ کر کسی بھی پھلدار درخت میں ڈالیں۔ بادی کیونکہ پھلدار درخت میں بنتا ہے، مثلث میں بھی بتا دی گئی یہ بات۔ بادی نقش لکھتے وقت اپنا رخ مغرب کی طرف رکھیں۔ اب یہ دیکھیے نیچے 2 باتیں اور آ گئی ہیں۔ یہ چال خاکی ہے، اور اسی طرح 34 نقش روز لکھنے ہیں، 34 دن تک لکھنے ہیں، اور اس کو زمین پر دبانے ہیں۔ زمین میں کس جگہ دبانے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جو راستے میں نہ ہو، کوئی کہیں سائیڈ میں ہو۔ خاکی نقش لکھتے وقت اپنا رخ جنوب کی طرف کریں، یہ خاکی نقش ہے، اس کو لکھتے وقت اپنا رخ جنوب کی جانب کرنا ہے۔ اور اسی طرح ابھی یہ نیچے آئیں، چال آتشی، 34 نقش لکھے جائیں گے، آتشی چال سے لکھیں، اور 34 دن تک لکھے جائیں گے، کیونکہ آگ میں جلا دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد روزانہ
ہر عنصر کا ایک نقش لکھتے رہیں، صرف کاپی پر لکھیں، یعنی 4 نقش تو مثلث کے ہو گئے اور 4 یہ ہو گئے، روزانہ ایک ایک نقش ہر کسی سے اپنی کاپی میں بناتے جانا ہے، اور یہ کام ہمیشہ کرنا ہے جب تک آپ کو اس کو باقی رکھنا ہو، اس کی زکوٰۃ کو۔ نوٹ کے تحت یہ کچھ بات دی گئی ہے۔ آتشی اور بادی کی زکوٰۃ ایک ساتھ دی جا سکتی ہے۔ جو سوچتے ہیں کہ چاروں کو ایک ساتھ کریں، تو چاروں کو ایک ساتھ کرنے کے بجائے آپ یہ کام کریں کہ آتشی اور بادی کی زکوٰۃ، آتشی اور بادی، یہ آتشی ہے اور اس سے اوپر جو وہاں گیا ہے خاکی سے اوپر بادی ہے، آتشی اور بادی کی زکوٰۃ ایک ساتھ دی جا سکتی ہے۔ آبی اور خاکی کی زکوٰۃ ایک ساتھ دی جا سکتی ہے، اور یہ آتشی چال تھی تو اس کو لکھتے وقت اپنا رخ مشرق کی طرف رکھیں گے، یہ آتشی چال ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا مربع کی اور مثلث کی زکوٰۃ ایک ساتھ دی جا سکتی ہے؟ تو پہلے مثلث کی ادا کی جائے پھر مربع کی ادا کی جائے، یہ مربع ہے۔ اگر کوئی مثلث کی ادا نہیں کرنا چاہتا تو مربع کی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب مثلث کریں تو پھر پہلے مثلث کو مکمل کریں، اور اگر مربع کی شروع کر دیں تو پھر مربع کی زکوٰۃ کو پورا کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ زکوٰۃ آتشی، بادی، آبی، یہ عنصروں کی زکوٰۃ ہے، ان نقوش کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ اس میں کسی چیز کا نقش بنائیں گے، اللہ کے کسی نام سے اس نقش کو بنائیں گے، وہ طریقے پیچھے بتائے جا چکے ہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ یہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے عنصر کی زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں، اس اسم وغیرہ کی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے، جو ان سے اسم سے آپ کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کو نکال کر بتا دیں گے کہ اس کی زکوٰۃ کیا بیٹھتی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیوز آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تمام سیکھنے والوں سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے نقش کو جاندار بنانا چاہتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ مربع میں زیادہ تر نقش بنتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ تو ضرور ادا کریں۔ بعض عاملین اس کو کرتے نہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اس سے بجائے نقش کی تاثیر بڑھنے کے گھٹ جاتی ہے، اجازت بھی پھر کام نہیں کرتی کہ یہ اجازت بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اپنی محنت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ اتنا نہیں ہو پاتا۔ تو اگر اجازت لیں گے تو ہم اجازت دے دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو الگ سے کمنٹ کر کے، میسج کر کے اجازت لینی پڑے گی، پھر ہم اس کی اجازت آپ کو دے دیں گے، اور پھر اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر آپ ہم کو بتائیں بھی کہ اب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایک عمل ہوتا ہے اس کے بعد کرنے کا، وہ آپ کو ہم بتائیں گے اسی وقت۔